یہ اعلان جو غدیر کے اندر ہوا ہے یہ قرآن کی آیت کے مطابق یہ رسمی اعلان تھا جسے اعلان ولایت علی کہا جاتا ہے، ورنہ اس اعلان کے مقدمے میں توجہ، اعلان غدیر کے مقدمے میں، تمہید سازی میں، مقدمہ سازی میں، ذہن سازی میں، دلوں کو آمادہ کرنے میں نبی مکرم نے کوئی دن نہیں رکھا جس میں علی کی بات نہ کی ہو۔ آپ کسی میدان میں جا رہے ہیں تو علی کہاں ہے؟ آپ کسی میدان میں نہیں لے جانا چاہتے تو فرما رہے ہیں کیا تم اس بات پر راضی ہو کہ تمہاری نسبت میرے ساتھ وہی ہو جائے جو موسیٰ اور ہارون کو تھی؟ فرق یہ ہے کہ بس میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ حدیث منزلت کی صورت میں مولا علی کو نبی نے موسیٰ اور ہارون والی نسبت دی ہے، مگر وہاں کیونکہ ہارون بھی نبی ہیں تو صرف نبی نے ایک چیز کی نفی کی ہے، اما ترضا ان تکون منی کمنزلت ہارون من موسیٰ، کیا تم اس بات پہ راضی ہو کہ تمہاری نسبت میرے ساتھ وہی رہے کہ جو ہارون اور موسیٰ علیہ السلام میں تھی؟ تو موسیٰ بھی نبی تھے، ہارون بھی نبی تھے، تو فوراً نبی نے کہا ولیکن لستا بنبی، تم نبی نہیں ہو۔ تو ایک چیز کی نفی کی ہے نا کہ تم نبی نہیں ہو، باقی تو ساری وہی چیزیں ہیں نا، تو باقی وہ ساری چیزیں ڈھونڈیے کہ وہ کیا کیا ہیں۔ وہ ساری چیزیں جو موسیٰ اور ہارون میں برابر کی تھیں اس میں ایک عصمت ہے، ایک عصمت ہے۔ دوسرا عنوان جو ہے 8-10 چیزیں ہیں قرآن کی آیات کی روشنی میں۔ دوسرا عنوان ہے خلافت، توجہ، یعنی حضرت موسیٰ کے بعد امت کا ذمہ دار کون ہے؟ بھائی نبی نے کہا ہے کہ میری نسبت تمہارے ساتھ وہی ہے جو موسیٰ اور ہارون کو ہے، جو ہارون کو موسیٰ کے ساتھ ہے۔ فرق یہ ہے کہ بس میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، تو آپ نبی کی بحث ختم کر دیجئے، نبی کا عنوان ختم کر دیجئے، لیکن ساری بحثیں تو مانیے نا، اس میں ایک عصمت ہے، ایک ہے خلافت۔ حضرت موسیٰ کے بعد اگر امت پر موسیٰ علیہ السلام کا کوئی خلیفہ ہے تو وہ ہارون علیہ السلام ہے، تو اب بھی کوئی پریشانی باقی رہ گئی ہے خلیفتہ بلا فصل بولنے میں۔